ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جان پاتے ہیں معتمد شروحات کی روشنی میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ اس لیے بیان کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے 3 درجے ہیں۔ ایک وہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے عقل کا نور تو عطا کیا، لیکن انہیں شہوات نفسانیہ عطا نہیں کی، یہ فرشتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہیں شہوات نفسانیہ صرف عطا کی گئی، عقل کا نور انہیں عطا نہیں کیا گیا، یہ جانور ہیں۔ اور تیسرے وہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے شہوات نفسانیہ بھی عطا کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات نے چراغ عقل بھی ان کو عطا فرمایا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ مخلوق صحیح اور غلط میں فرق کر سکے، اور یہ جو مخلوق ہے اسے انسان کہا جاتا ہے، یہ بنی نوع انسان ہے۔ صاحب تفسیر مدارک آپ فرماتے ہیں، فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے۔ ان میں عقل تو ہے لیکن شہوات نہیں ہے، اور جانوروں میں شہوت تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، جبکہ آدمی میں شہوت بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی۔ تو آدمیوں میں جس نے عقل کو شہوت پر غالب کر دیا، یعنی اس کا جو چراغ عقل ہے اس کی شہوات نفسانیہ کے اوپر غالب آ گیا، سبقت لے گیا، تو فرمایا یہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کر دیا، اس کی شہوات نفسانیہ جو ہے اس کے چراغ عقل کے اوپر غالب آ گئی اور یہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، تو فرمایا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر جو عقل ہے، عقل کے لحاظ سے بھی انسان مختلف درجات کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس بہت زیادہ عقل ہے تو کسی کے پاس کم عقل ہے، کوئی بین ہوتا ہے، یعنی زیادہ اور کم کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بات سمجھانی ہو تو جو پہلے درجے کے لوگ ہیں جن کے پاس عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، بات عقلی ہو یا حسی ہو، فوری طور پر سنتے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ اور جو دوسرے درجے کے لوگ ہیں
جن کے پاس عقل کم ہوتی ہے، ایسے انسانوں کو عقلی اور علمی باتیں سمجھنے کے لیے غور و خوض کرنا پڑتا ہے، اور کافی غور کرنے کے بعد پھر وہ بات عام طور پہ سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ اور جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں، جو درمیان میں ہیں دونوں کے، فرمایا حقائق علمی کو ذرا سی توجہ اگر یہ کریں تو ان کو وہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جب یہ بات حقیقت ہے کہ بعض انسان کم عقل ہیں اور کم فہم ہیں، اور انہیں عقلی اور غیر محسوس بات سمجھانے کے لیے کسی ایسی شے کا سہارا لینا پڑتا ہے جو ان کی دیکھی بالی ہوتی ہے، یعنی ان کم عقل اور کم فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں ضرورتاً ایسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے جو عام روٹین میں عادتاً یہ استعمال کرتے ہوں، ان کی دیکھی بالی ہو، ان کے سامنے آتی جاتی رہتی ہوں، روزمرہ میں ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہو، شب و روز اس کا یہ نظارہ کرتے رہتے ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی کم عقل کو اگر یہ بات سمجھانی ہو کہ بندے کی عمر ایک غیر محسوس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور بندہ بڑا ہو جاتا ہے اور عمر اس کی بڑھ جاتی ہے، تو اب ایسے شخص کو اگر مثال دینی ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ بھی جائے، تو اسے یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو، یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے بال اور ناخن یہ ایک غیر محسوس طریقے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس مثال سے کم عقل ہماری بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائے گا کہ بال اور ناخن وہ ہیں کہ جنہیں یہ عام طور پر شب و روز ان کا نظارہ کرتا ہے، اور یہ غیر محسوس انداز میں بندے کے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ دن رات اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح یہ بات سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یوں ہی اگر ہم یوں کہیں کہ عمر تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس بات کو ہم اگر مثال دے کر اس کسی کم عقل کم فہم کو سمجھانا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی عمر اس تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے جیسے برف پگھل جاتی ہے۔ اب برف کو بھی یہ دیکھتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے برف پگھلتی چلی جاتی اور کم ہوتی چلی جاتی۔ اسی طرح بندے کی جو زندگی ہے جو بڑھ گئی تھی، وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم بات سمجھا سکتے ہیں کہ غیر محسوس انداز میں ختم بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک سال گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 40، پھر 50، پھر 60، ایک دم جو ہے پروانہ آتا ہے اور بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا جو وعدہ ہے اس کو لاحق ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح شام یہ کہتے نظر آتے ہیں، مثال کے طور پہ مثلا جیسے یوں ہے ویسے یہ ہے، یا اسے یوں سمجھو وغیرہ وغیرہ، ہم اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں اور سمجھانے کے لیے بات کو آسان کرتے ہیں۔ ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ بھی بار بار کہتے ہیں اپنی باتوں کے اندر، فار ایگزامپل، اس طرح ہم مثال دے کر کسی بھی بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سامنے والے کے دل میں اتار دیتے ہیں، اسے ذہن نشین کرا دیتے ہیں، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ الغرض یہ کہ عقلی ابحاث میں وضاحت و تشریح کے لیے مثال کا جو کردار ہے وہ ناقابل انکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقائق کو واضح اور روشن کرنے کے لیے اور انہیں ذہن کے بالکل قریب کرنے کے لیے ہم ہمیشہ محتاج مثال رہے ہیں۔ کوئی بھی کتاب ہو، آپ جب اٹھاتے ہیں، وہ پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر مثالیں دے دے کر کسی بات کو سمجھایا جاتا ہے اور چیپٹر سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان مثالوں کے محتاج رہے ہیں اور ہیں، کیونکہ کبھی ایک مثال مقصود سے ہم آہنگ کرنے اور وضاحت کے سلسلے میں ایک کتاب کا کام کرتی ہے، اور جو مشکل مطالب ہوتے ہیں ان کو بالکل عام سادہ لفظوں میں بندہ سمجھانے میں
بالکل آسانی کے ساتھ سامنے والے کے ذہن میں اتار دیتا ہے۔ مثال کے خوبصورت اور عام فہم ہونے کی وجہ سے تمام تہذیبوں نے اسے قبول کیا، اسے ایکسیپٹ کیا کہ مثال بہت ضروری چیز ہے۔ یہ ان کی تہذیبی طاقت کی علامت ہے۔ انہوں نے اس سے استفادہ کیا اور اسے عمدہ اور پسندیدہ چیزوں میں شمار کیا گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی دین سمجھنے کے لیے بسا اوقات بہت ساری مثالوں کی حاجت پڑ جاتی۔ دین کو ہم مانتے ہیں، ضروریات دین کا انکار نہیں کر سکتے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم پر لازم ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھیں تاکہ ایمان کامل ہو جائے۔ ہاں، اطمینان قلب کے لیے بسا اوقات مثالیں دے کر علماء اور صلحاء ہمیں سمجھا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارا ایمان تو ہے، لیکن مثال کے ذریعے اگر سمجھا دیا گیا تو شرعاً اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور دین میں بھی مثالیں استعمال کی جاتی ہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارک سماعت فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں مومن کی مثال پیش فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا۔ حدیث کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حاضر خدمت تھے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ وہاں پر کبار صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجلس میں ارشاد فرمایا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن فحدثوني ما هي۔ ارشاد فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس پر پت جھڑ نہیں آتا، یعنی اس کے جو پتے ہیں وہ جھڑتے نہیں ہیں، اور وہ جو درخت ہے فرمایا کہ مسلمان کی مانند ہے، اور پھر اس کے بعد فرماتے فحدثونی ما ہی، یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان جو حاضر خدمت تھے، آپ نے پھر ان سے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں فوقع الناس فی شجر البوادی، کہ لوگوں کی جو توجہ تھی وہ جنگلی درختوں کی طرف چلی گئی اور سوچنے لگے وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فوقع فی نفسی انہا النخلہ، کہ میرے جی میں آیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو وہ درخت کے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ کھجور کا درخت ہوگا، لیکن میں نے بتایا نہیں۔ کیوں؟ فاستحییت، مجھے حیا محسوس ہوئی اور میں خاموش رہا، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ مردوان بیٹھے تھے، ان بڑوں کی موجودگی میں میں کلام کروں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں پھر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموش ہی رہا۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزاری کی، حدثنا ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیے، آپ ہی بتلائیے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلہ، کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر مدنی چینل کے ناظرین، وہ نشست جو تھی برخاست ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان، اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کیا کہ پیارے ابا جان، مجھے پتہ چل گیا تھا، میرے دل میں بات آ گئی تھی کہ ہو نہ ہو وہ کھجور کا ہی درخت ہوگا۔ تو حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے بیٹے، اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، شارحین حدیث نے لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے بیٹے، اگر تم اس وقت بتا دیتے تو مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ جب حیا کی وجہ سے خاموش رہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حیا کو ترک کرنے کی بات کیوں فرما رہے ہیں؟
تو شارحین حدیث رحمہم اللہ تعالی نے اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیا. کہا کہ اصل میں حیا کرنا یہ اس وقت مستحب ہے جب کوئی مصلحت فوت نہ ہوتی ہو، اور یہاں چونکہ کوئی مصلحت فوت ہونے کی بات بھی نہیں تھی، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جتنے بھی حاضرین موجود تھے ان سے جواب طلب فرمایا تھا. اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں حیا کرنے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا جواب دے دیا جاتا. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے اس بتانے سے خوشی ہوتی. مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک میں مومن کی مثال کو بیان کیا گیا. کہا کہ وہ کھجور کے درخت کی مانند ہے. مومن ایمان والے کو کہتے ہیں، ہر وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالی، اس کے رسولوں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لائے اور اس کے تمام ملائکہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن اور تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہو، اسے مومن کہا جاتا ہے. اور حدیث مبارک میں مومن کی مثال کو کھجور کے درخت کے ذریعے سے بیان کر کے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ جس طرح کھجور کا تقریباً ہر جز نفع بخش ہوتا ہے، اسی طرح مومن کا بھی ہر فعل نفع بخش ہوتا ہے. اور اس کی جو تشبیہ بیان کی گئی ہے، اس کی وجوہات کو بھی شارحین حدیث نے بیان فرمایا. متعدد وجوہات ہیں، چند ایک میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ کھجور کے درخت میں بہت خیر ہے. اس کا جو سایہ ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. اس کا جو پھل ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور یہ پھل اکثر بازار میں دستیاب بھی ہوتا ہے. اس کا جو تازہ پھل ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اور سوکھنے کے بعد وہ چھوارا بن جاتا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے اسے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے. اور جو اس کے تنے ہیں وہ شہتیر کا کام دیتے ہیں. اس کے پتوں سے چٹائیاں بنائی جاتی ہے. اسی طرح برتن اور ہوا دینے والے پنکھے بھی اس کے تنوں سے بنائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اس کھجور سے جو گٹلیاں نکلتی ہیں، ان گٹلیوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے استعمال میں لایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ تسبیح کے دانے بنا لیے جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت صورتیں ہیں اس کے استعمال کی. فرمایا اسی طرح مومن میں بھی بہت زیادہ خیر ہے. نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو اور حج ہو، مومن کو اس کا ثواب ملتا ہے. اپنے اہل و عیال کے رزق کی طلب کے لیے کسب معاش کرتا ہو، وہ بھی اس کے لیے کار خیر ہے. خود اپنے کھانے کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے، یہ بھی اس کے لیے کار خیر ہے اور اس پر ثواب اس کو ملتا ہے. دوستوں اور عزیزوں سے یہی ایمان والا جو نیک سلوک کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. حصول سنت کی نیت سے اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اہل و عیال اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ہر عمل کے اوپر اس کو ثواب ملتا ہے. غرض یہ کہ مومن کا ہر نیک عمل جو ہے وہ ثواب لاتا ہے. اور دوسری بات شارحین حدیث یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح کھجور کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر پیوست ہوتی ہیں، اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ اوپر آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، اسی طرح مومن کے ایمان کی جو جڑیں ہیں اس کے سینے کے اندر پیوست ہوتی ہیں، اور جو اس کے نیک اعمال کی شاخیں ہیں وہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتی چلی جاتی ہیں، چڑھتی چلی جاتی ہیں. اور تیسری وجوہ اس کی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کھجور کا جو درخت ہے یہ بڑا ہی بابرکت ہے اور نافع درخت ہے. کھجور کا پودا وجود انسان کے لیے نفع بخش ہے. اس کے پھل، اس کے پتے، اس کا بیج، اس کا تنا، اس کی جڑ، اس کا سایہ، یہ سبھی انسان کی ضرورت میں مختلف اوقات میں اس کے کام آتے ہیں. گویا مومن کو اس درخت سے تشبیہ دے کر اس کی نافعیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مومن کو اپنے سماج
اور معاشرے کے لیے نافع ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والے کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحماء بینہم کی تصویر بننا چاہیے کہ رحم دلی کا مظاہرہ کرے، نہایت ہی نرم دلی کے ساتھ پیش آئے اور مسلمانوں کو عزت دے۔ اسی طرح جب یہ خود عزت دے گا تو دیگر مسلمان اس کو بھی عزت دیں گے۔ کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، کسی کو لعنت و ملامت نہ کرے، کیونکہ یہ مومن کی شان تو ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو گالی گلوچ کرے، اپنی باتوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف دے، کیونکہ حدیث مبارک میں تو یہ بات واضح کر دی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ السلام، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، کسی کو بھی تکلیف نہ دے، کیونکہ ایمان والوں کو اذیت دینا یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دینا، اور جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دی، قرآن نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے لیے ہر وقت وہ نافع بن کے رہے اور اپنی ذات سے ان کو جتنا ہو سکے نفع دیتے رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک سے ہماری اصلاح کے بہت سارے مدنی پھول نکالے جا سکتے ہیں۔ شارحین حدیث نے بیان کیا کہ اس حدیث مبارک کو اگر سامنے رکھیں تو ایک عالم اور استاذ کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے پاس سیکھنے والوں سے ایک پہیلی کے انداز میں سوال کرے کہ بتاؤ بھی اس کا جواب کیا ہے، حالانکہ استاد کو آتا ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ نے بھی وہ یاد کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی ان کی آزمائش کرنا مقصود ہوتی ہے تاکہ اس بات کو وہ ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ ان کی ذہانت اور ان کی فطانت کو جانا جا سکے اور طلبہ کو بھی پھر اس کے بعد غور و فکر کی ترغیب مل جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بڑوں کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے اور ان کی موجودگی میں کلام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ فاستحییت، کہ میں نے حیا کی، کیونکہ وہاں سیدنا صدیق اکبر تھے، عمر فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی عنہما، اور دیگر اور بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے، تو میں نے حیا کی۔ تو کہا بڑوں کی تعظیم و تکریم یہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے سکھائی ہے، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، وہ ہمیں یہ بات بھی سکھا رہے ہیں کہ اپنے بڑوں کی قدر کرو، کیونکہ انہوں نے یہ سب باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شارحین حدیث فرماتے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حیا مستحب ہے جبکہ اس کے سبب سے کوئی مصلحت فوت نہ ہوتی ہو۔ اسی وجہ سے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں یہ تمنا کی کہ اے کاش اے بیٹا تم خاموش نہ رہتے بلکہ وہاں پر بیان کر دیتے، اور میرے نزدیک یہ بات تمہارا بیان کرنا سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ خوشی لے آتا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی کو اچھے انداز سے بات سمجھانے کے لیے اور بات ذہن نشین کرنے کے لیے ضرب المثل یا کسی محسوس چیز سے تشبیہ دینا یہ بالکل جائز ہے۔ اور یاد رکھیے مثال کا یہ اصول ہے کہ اچھی چیز کی مثال یہ اچھی چیز سے دی جاتی ہے، اور بری چیز کی جو مثال ہے وہ بری چیز سے دی جاتی ہے تاکہ اس بری چیز سے نفرت کا اظہار کیا جا سکے، اور اگر اچھی چیز ہوگی تو اس کی مثال جب ہم اچھی چیز سے دیں گے تو سامنے والا اسے بالکل اسی انداز میں سمجھے گا، اور سمجھ کر پھر وہ اس کی طرف راغب ہوگا اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ جب کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مشبہ جسے تشبیہ دی جا رہی ہے تمام اعتبارات میں مشبہ بھی، یعنی جس چیز کے ساتھ اسے تشبیہ دی جا رہی ہے ہر پہلو میں اس کے مشابہ بھی ہو، کوئی ایک اعتبار سے، دو اعتبار سے یا چند ایک اعتبارات سے تشبیہ کافی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے
وہ تو شیر ہے. اور شیر کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے نکیلے دانت بھی ہونے چاہیے، وہ دھاڑتا بھی ہو، اس کی دم بھی ہو، وہ چیر پھاڑ بھی کرتا ہو. ایسا نہیں، بلکہ شیر کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص بہت بہادر ہے، بہت بہادر ہے. تو کسی ایک بات میں بھی اگر تشبیہ پائی جاتی ہے تو تشبیہ دینے میں حرج نہیں ہے. اور یہاں پر ایک اور بات پتہ چلی کہ بعض اوقات کم مرتبے کا عالم ایسی بات کا ادراک کر لیتا ہے جو بڑے بڑے علماء پر بسا اوقات مخفی رہ جاتی ہے. اس لیے کہ علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک ہبہ کردہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. اور یہ اللہ جسے چاہے جیسا چاہے نواز دیتا ہے. اور اگر کسی ایسے عالم کے پاس کوئی ایسی بات آ جائے تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہر شعبے کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کم علم والے ہیں، بعض زیادہ علم والے ہیں. اگر کم علم والے نے کسی چیز کا ادراک کر لیا ہے تو بڑوں کو چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کریں، نہ یہ کہ اس کے پیچھے لگ جائیں اور پھر اس کی جو پاؤں ہے وہ کاٹنے کی کوشش کرتے رہیں، بلکہ اس کو اپریشیٹ کر کے مزید اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس حدیث مبارک میں کھجور کی فضیلت بھی بالکل واضح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آج کے سلسلے میں سماعت فرمایا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ایمان ہے قول مصطفیٰ